اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 44، 45، 46 تین آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 44، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الم ترا، اللہ پوچھ رہا ہے، الم ترا کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھا کیا آپ نے؟ الم ترا الی الذین، ایکچولی یہ بولنے کا سٹائل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو وہ بات بتانی ہے۔ تو الم ترا الی الذین، تو دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، وہ لوگ اوتو نصیبم، جن کو دیا گیا، اوتو جن کو دیا گیا، نصیبم یعنی نصیب جو ہم اپنے لینگویج میں بولتے میرا نصیب اور ایسا تیرا نصیب ایسے بولتے ہیں نا، تو نصیب یعنی کیا؟ پورشن ہے نا، حصہ یعنی، تو وہ حصہ ہے۔ تو یہاں پر اوتو نصیبم من الکتاب، اوتو دیا گیا تھا جن کو ایک پورشن، ایک حصہ، من الکتاب، الکتاب میں سے۔ الکتاب جو ہے اس میں ال لگ گیا ہے ڈیفینٹ، تو اس کا مطلب ڈیفینٹ آرٹیکل لگنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ الکتاب جو اسپیشل بک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو جو مین جو کتاب ہے یعنی اس کا حصہ دیا گیا تھا، کیونکہ اصلی تو کتاب کا جو مین حصہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس وقت جو ان کو دیا گیا تھا وہ تھا جیسے تورات، انجیل، اس کو کتاب کا وہ حصہ ہے، مطلب پوری کتاب نہیں، پوری کتاب اللہ کے پاس ہے، اسی ایک ہی کتاب میں سے حصے آتے جا رہے ہیں۔ یشترون الضلالۃ، یشترون کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کہ تم اس کو بیچتے ہو ضلالت کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہو۔ تو یشترون الضلالۃ ویریدون، اور پھر چاہتے کیا ہے وہ؟ یریدون، ان کی وش، ان تضلوا السبیل، کہ تم کو بھٹکا دے، کہ تم جو ہو، جو صحیح جو سیدھا راستہ ہے، السبیل کا وہ بھی دیکھو ال لگا ہوا ہے اس پہ، لیکن چونکہ جیسے لام اندر وہ ہوتا ہے سائلنٹ، اس لیے السبیل، تو وہ راستہ جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے، اللہ کا بتایا ہوا جو راستہ ہے، تاکہ تم کو اس سے ہٹا دے۔ اتنی چھوٹی آیت کے اندر اللہ نے، سوچو کتنی زبردست ایک دم معنی خیز مطلب بات اللہ نے بتایا کہ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یعنی کہ آپ کو بھٹکا دے، تاکہ یعنی آپ کو ہٹا دے سیدھے راستے سے۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، اور خود جو ہے وہ خود بھی یہی کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت کر بھی رہے ہیں، تو کیا ہے؟ ضلالت، ضلالت کے بدلے۔ Hast thou not turned thy thought to those who were given a portion of the book? They traffic in error and wish that you should lose the right path. اس کی جو نوٹ ہے، who were given a portion of the book 564، وہ نوٹ نہیں ایکچولی، خالی کمپیریزن ہے یہاں پہ۔ تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور نوٹ 366 جو ہے اس کا یہاں پر ان لوگوں نے وہ دیے کہ ریفرنس، وہاں اس کو چیک کرو۔ اب ہے آیت نمبر 45، واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا۔ میری فیوریٹ آیت ہے، واللہ عالم بأعدائکم، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ کے پاس پورا نالج ہے، پورا
तुम्हारे दुश्मनों का, वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम, कि जिनके दिलों के अंदर तुम्हारे लिए दुश्मनी है। अल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि अब आप ये पढ़िए, इसलिए कि जब लोगों के दिल में क्या दुश्मनी है वो तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो जब लोगों के दिलों के अंदर क्या है, तुम्हारे लिए बैर है, तुम्हारे लिए हसद है, जलन है, वो किसी न किसी टाइम पर, किसी न किसी वक्त पे जब अल्लाह चाहता है वो सामने आ जाती। तो वो अल्लाह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि अब आप ये चीज को पढ़िए कि वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम व कफा बिल्लाहि वलिय्युम, और काफी है अल्लाह एज अ वली, प्रोटेक्टर, सपोर्टर, हिफाजत करने वाला। वकफा बिल्लाहि नसीरा, और काफी है अल्लाह नसीरा यानी हेल्पर। अल्लाह है जो काफी है तुम्हारे लिए एज ए मददगार। तो जब अल्लाह काफी हो जाता है एज ए मददगार, तो फिर तुमको दुनिया के मददगारों की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट अल्लाह हैज फुल नॉलेज ऑफ योर एनिमीज। दिलों में कितना लोगों के, सोचो कितनी दुश्मनियां भरी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह को ये आयत उनको देनी पड़ी कि ये है जो इसकी, अब आप ये पढ़ो, ताकि अल्लाह उनको जानता है। तो अल्लाह है जो आपको बचाएगा, आपकी मदद करेगा। अल्लाह इज इनफ फॉर अ प्रोटेक्टर एंड अल्लाह इज इनफ फॉर अ हेल्पर। आयत नंबर 45 सूरह निसा। फिर है आयत नंबर 46, मिनल लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िईही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मईन व राईना लय्यम बिअल्सिनतिहिम व तआनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताना वस्मा वंजुरना लकान खैरल लहुम व अक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। ये लंबी आयत है जरा। इसमें यहूदियों के जो शर, उनके जो शर की बात है वो अल्लाह ने यहां बताया। मिनल लज़ीना हादू, और यहूदियों में से वो लोग, युहर्रिफूना, जो मतलब युहर्रिफूना का मतलब होता है एक जगह से दूसरी, यानी कि हटा दिया किसी चीज को। तो युहर्रिफूनल कलिमा यानी कि जो भी कलिमात हैं अल्लाह की किताब के, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह डाल दिया, दूसरी जगह का उधर डाल दिया, यानी सबको हेर फेर करते रहो। तो ये यहूदियों ने किया, यानी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह हटा के अल्लाह के कलाम को बदल डाला। मिनल लज़ीना हादू, वो यहूदी हैं। युहर्रिफूनल कलिमा, उन्होंने हटा दिया कलमे को, कलाम अल्लाह का डिस्प्लेस कर दिया। अम मवाज़िईही, जो उसकी सही जगह थी वहां से, यानी जो सही जगह है वहां से उसको हटा दिया गया। तो मीनिंग नहीं बदल जाएगा क्या? अगर सोचो, जैसे कि ये एक समझो एक मिसाल है कि रोको मत जाने दो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रोको मत यानी उसको मतलब स्टॉप मत करो, जाने दो, ठीक है। लेकिन इसका पॉज अगर हम हटा दें, रोको मत की जगह के ऊपर अगर पॉज है, और अगर हम ये कहते हैं रोको मत जाने दो, तो पॉज हट गया, मीनिंग बदल गया कि नहीं? रोको मत जाने दो यानी कि उसको रोको, पकड़ो, मतलब मत जाने दो, और रोको मत रोको उसको जाने दो, यानी दोनों के देखो मीनिंग कितने बड़े बदल गए। यानी ये बहुत बड़ा चेंज है। जबकि सोचो ये एक छोटा सा मिसाल के तौर पे मैं बता रही हूँ
کہ ایسے ہی ورڈز کی ہیرا پھیری کرنے پہ اللہ کے کلام کے معنی کتنے بدل گئے ہوں گے. یہ لوگ یہ چیز کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا سنا ہم نے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں جب آتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اوبے کیا. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے سنا اب اور ہم ڈس اوبے کرتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں. ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. سوچ لو کتنی بڑی بات ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے سنا لیکن پھر بھی ہم نافرمانی ہی کریں گے. سمعنا وعصینا اور اس کے بعد کیا ہے، واسمع سنو، لیکن آگے بولتے غیر مسمعین کہ مت سنو کچھ بھی. یعنی بہت ہی اس میں ڈس ریسپیکٹ ہے کہ واسمع سنو سنو، غیر مسمعین یعنی اچھا ہے نا مت سنو کچھ بھی. پھر اس کے آگے اللہ نے جو بتایا وہ یہ وراعینا. تو راعینا جو ہے نا وہ ان لوگ نے اس کو ہے نا بدل کے رائنا بنا دیا. جو رائنا تھا ان لوگ نے اس کو رائنا بنا دیا. زبان کی ایک ٹویسٹ سے اس کا معنی بدل گیا کہ جیسے اس کو جب بولا جاتا ہے کہ مطلب پلیز اٹینڈ ٹو اس، ہماری بات سنیں، لیکن ان لوگوں نے اس کو بنایا رائنا، اے ہمارے چروائے. دیکھو یہ ہے ان کا شر، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور ہنسنا کہ رسول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں چلا تو رائنا بول رہے ہیں، یعنی کہ مطلب اس کے لیے بہت اس کے میننگز رانگ ہی ہے کہ وہ جیسے نوٹ میں آئے گا کہ ہبرو زبان میں بھی اس کو کہ اے ہمارے مطلب سب سے برے، او دا بیڈ ون. ورائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ السینتہم یعنی ان کی زبانیں، لیم تھوڑی انہوں نے ٹویسٹ کر دی اپنی زبان کو، تو اس کا میننگ بدل گیا کہ اے ہمارے شیپرڈ، اے ہمارے چرواہے. وَتَعَانًا فِي الدِّينِ اور دین کے مطلب اندر وہ ایسی لینگویج یعنی کرتے ہیں جو تعان ہے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی جیسے سرکازم، تانے بازی اس طرح سے ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے، کاش کہ یہ لوگ یہ کہتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اگر یہ کہتے کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اطاعت کی ہم نے، تو سمعنا وَأَطَعْنَا کہ کاش یہ کہتے. اور وَاسْمَعَا سنو، وَانظُرْنَا ہماری طرف مخاطب ہو، ہماری طرف یعنی مطلب اٹینڈ کرو، ہماری بات سنو. وَانظُرْنَا تو اللہ کہتا ہے لَكَانَ خَيْرًا خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے یہ کتنا خیر ہوتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے، سوچو کہ ان کے لیے اس میں کتنی خیر تھی. اور وَأَقْوَمْ یعنی ان کے لیے اس کے اندر یعنی کہ اچھائی تھی، بیٹر بھی تھا، وہ بہت صحیح تھا، وہ پراپر. وَأَقْوَمْ یعنی اگر وہ یہ کہتے تو. وَلَكِنْ لیکن وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پہ لعنت کی بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے. مگر اللہ نے تو ان پہ لعنت کی ہے. اب اللہ کی لعنت بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ لعنت کر دے تو وہ بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ آخرت. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے اس پہ لعنت کی اس کے کفر کی وجہ سے ان لوگوں پہ.
मगर अल्लाह ने सबको नहीं लिया, क्योंकि अगर कुछ थोड़े से भी मुट्ठी भर भी अगर है कोई यहूदियों में से जो ईमान लाए हैं, तो अल्लाह सबको नहीं एक साथ घसीटता। अल्लाह ने यह कहा फला युमिनूना, ये नहीं ईमान लाएंगे मगर इल्ला कलीला, मगर थोड़े से, बहुत थोड़े, ये नहीं ईमान लाएंगे, यानी इनको नहीं सुननी है बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर ये कि इल्ला कलीला, बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो लाएंगे। और यही है, यहूदियों में बहुत ही थोड़े लोग हैं जो ईमान लाए। तो यहां पर है इसका यहूदियों के बारे में। लेकिन इन लोगों की ये सारी शरारतें जो थी ना, ये हर वक्त ये करते रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में या वाज़ो नसीहत हो रहा है तो वहां फिर आपस में एक दूसरे को जैसे आंख के इशारे करना, और ये कि हमने तो कैसा उनके साथ किया बेइज्जती। जो उनका सलाम भी था वो वैसा ही था ना, जो बोलते थे सलाम अलैकुम, यानी उसका मतलब डेथ बी ऑन यू, यानी मौत हो तुम पे। तो सोचो जब कोई बोलते क्या कह रहे हो, जाके अपने कान का मैल साफ करवाओ, हमने तो कहा सलाम वालेकुम। Of the Jews there are those who displace words from their right places and say we hear and we disobey, and here may you not hear, यानी एक तरह बोले सुनो लेकिन ना सुनो तो अच्छा है। And ra'ina, with a twist of their tongues and a slander to fate. If only they had said, we hear and we obey, and do hear and do look at us, ऐसा वो बोलते, it would have been better for them and more proper. But Allah has cursed them for their unbelief, but few of them will believe. इसकी नोट है 565, जहां पर उन्होंने कहा वी हियर एंड वी डिसोबे, समयना व आसाइना, उस पर एक नोट है 565, जो कि सूरह बकरा के अंदर भी आयत नंबर 93 में है, उसकी नोट 98 है वहां। A trick of the Jews was to twist words and expressions. यहूदियों की जो चालाकियां थी ट्रिक करना, कि अपने जो भी अल्फाज हैं उनको ट्विस्ट करके थोड़ा मरोड़ दो, मीनिंग बदल जाएगा। जो चीज को एक्सप्रेस करना वही चेंज हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। So as to ridicule the most solemn teachings of faith, यानी कि इतनी संजीदा, इतनी दीनी मतलब जो तालीम है ईमान की, उसमें सोचो वो लोग क्या कर रहे हैं, हंसी ठट्टा मजाक उड़ाना। Where they should have said, बल्कि उनको वहां ये कहना था we hear and we obey, हमने सुना और हमने अतात की। They said aloud we hear, वो जोर से ये बोलते कि हमने सुना we hear, and whispered, और आहिस्ता से बोलते थे फुसफुसाहट करके we disobey, हम तो नाफरमानी करेंगे। Where they should have said respectfully, कि उनको वहां पर बहुत ही इज्जत के साथ बोलना चाहिए था we hear। तो सोचो, तो वो तो we hear उन लोग कहते थे we hear, they added in a whisper। फिर एक जब ये बोलते थे हाँ हमने सुना, लेकिन फिर whisper करके क्या बोलते थे, may you not hear, तुम ना सुनो तो अच्छा है, by way of ridicule, मजाक उड़ाते हुए। Where they claimed the attention of the prophet, they used an ambiguous word, apparently harmless है वो, but in their intention disrespectful।
کہ وہ جب یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرے، کہ جیسے کہ ذرا لوگوں کے اوپر بھی ایک دھونس جمانے کے لیے کہ دیکھو ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت ہی علم ہے ہمارے پاس، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اسپیشل اٹینشن چاہتے ہیں. تو یعنی وہ ایک جیسے ان لوگ کا وہ جو ایک ہوتا نا طریقہ لوگوں کو امپریس کرنے کا، یہ ہے وہ. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب بھی کرتے تھے تو ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے وہ جو کہ مشکوک، یعنی کہ جیسے انسان اس میں شک و شبے میں آ جائے گا، جس میں ٹھیک ہے کوئی ہارم تو نہیں ہے کہ وہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے نا. الفاظوں سے کیا نقصان پہنچائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر ان کی نیت کا یہ ہوتی تھی بے عزتی کرنے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسپیکٹ ملنا چاہیے وہ نہیں دیکھے، ان کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ فل ہونا یہ کر رہے تھے، اور اس سے ان کو بڑی خوشی ملتی تھی. ان کو لگتا تھا دیکھو ہم نے کیا کیا. یہ اوچھے لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے. اب ایک اور نوٹ ہے رائنا 566، اس میں بھی رائنا if used respectfully in the Arabic way would have meant please attend to us. یعنی اگر اس کو جو صحیح بہت ہی عزت دے کے عربی زبان میں جو عربی سٹائل میں جو بولا جاتا ہے تو اس طرح اگر کہتے تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ پلیز ہماری طرف ذرا مطلب دھیان دیں، مخاطب کریں، یعنی ہم کو اٹینڈ کریں پلیز. جیسے کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو with a twist of their tongue، لیکن زبان کو تھوڑا سا موڑ کے they suggested an insulting meaning. ان لوگوں نے اپنی زبان کو مروڑا اور اس کا مطلب بدل گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسلٹنگ طریقے سے بولتے تھے. such as O thou that takest us to pasture، یعنی کہ وہی چرواہے یا پھر shepherd. اور ان ہیبرو لینگویج، ہیبرو کے اندر ہے our bad one، اے ہم میں سے جو برا ہے وہ. کتنی بدتمیزی ہے. اللہ کی ان پہ لعنت ہی ہو. آمین.